اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آج ایسے وقت میں جمع ہو رہے ہیں جب ٹھیک اسی وقت اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اطراف عالم سے میدان عرفات میں جمع ہیں، اور یہی وقت ہے جو وہاں وقوف عرفات کا وقت ہے، اور عرفات میں اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس سے دعاؤں کرنے میں مصروف ہیں۔ نہ جانے اللہ جل جلالہ کی کتنی کیسی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں جو میدان عرفات اور اس میں جمع ہونے والوں پر اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہوں۔ ہم اگرچہ وہاں سے دور ہیں اور وہاں حاضر نہیں ہو سکے، کوئی اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے جانے کے، کوئی اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا کہ اس کو کچھ اور دوسرے عوارض درپیش تھے، لیکن ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جل جلالہ جب وہاں میدان عرفات پر اپنی رحمتیں نازل فرما رہے ہیں تو جو لوگ اپنے کسی عارضے کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس وجہ سے محروم فرما دیں گے کہ ان کے پاس وہاں پہنچنے کے وسائل نہیں تھے یا ان کے کچھ عوارض تھے جن کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے؟ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ جب وہاں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرمائیں گے تو اس کا چھینٹا انشاءاللہ یہاں پر بھی پڑے گا، بشرطے کہ ان اوقات میں خاص طور پر اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کا اہتمام کیا جائے۔ کسی زمانے میں ایک طریقہ رائج ہوا تھا کہ جب عرفے کا دن آتا تھا اور حجاج عرفات میں جمع ہوتے تھے تو جو لوگ دوسرے ملکوں میں ہیں یا دوسرے شہروں میں ہیں وہ کسی جگہ پر اکٹھے جمع ہو جایا کرتے تھے، اور پیش نظر یہ تھا کہ جیسے وہاں مسلمان جمع ہو رہے ہیں تو یہاں پر بھی جمع ہو جائیں اور مل کر کچھ دعا کریں، کچھ ذکر کریں، تو اس رحمت میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ نیت تو ٹھیک تھی، نیت تو بری نہیں تھی، لیکن طریقہ درست نہیں تھا۔ اس لیے اس کو فقہاء کرام اپنی کتابوں میں تعریف کے لفظ سے ذکر فرماتے ہیں کہ تعریف یعنی عرفات منانا، عرفہ منانا کسی جگہ پر جمع ہو کر، تو اس کو تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے اس طرح کرنا۔ اور وجہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ لیا، چاہے نیک نیتی سے گھڑا لیکن اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ جو لوگ عرفات سے باہر ہیں وہ جمع ہوا کریں، نہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے اس کے اوپر کبھی عمل کیا۔ تو جب اپنی طرف سے کوئی طریقہ گھڑ لیا جاتا ہے تو چاہے وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا، وہ بدعت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بجائے اللہ بچائے وہ گناہ کا اس میں حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو طریقہ درست نہیں ہے، لیکن فی الجملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ حج میں حاضر نہیں ہوئے ان کے لیے بھی تسکین کے بڑے سامان دوسری جگہوں پر بھی پیدا فرمائے۔
یہ عشرہ ذوالحجہ جو اس وقت گزر رہا ہے، یہ عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کی طرف رحمت نازل فرمانے کا اور بندوں پر متوجہ ہونے کا خاص وقت ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اللہ جل جلالہ کو سال کے دوسرے دنوں میں کسی بھی دن اپنی عبادت اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنی اس 10 دنوں میں عشرہ ذوالحجہ میں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اس کے ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تسلی کے لیے جو وہاں پر نہیں پہنچ سکے یہ اعلان فرما دیا کہ کم از کم تم وہاں نہیں پہنچ سکے لیکن یہاں پر رہتے ہوئے ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو زیادہ عبادتوں کی طرف متوجہ کرو۔ ہر نفلی عبادت، جو بھی نفلی عبادت انجام دی جائے اس زمانے میں، وہ عام دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اللہ جل جلالہ کو محبوب ہے۔ وہ نفلی نمازیں ہوں، ذکر ہو، تسبیح ہو، دعائیں ہوں، صدقہ ہو، خیرات ہو، جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں وہ نفلی طور پر ان دنوں میں جتنی انجام دی جائیں گی اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا موجب ہوں گی۔